السلام علیکم بچوں. جی آپ سارے کام ختم کر کے آ گئے ہیں اپنے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں بیٹھ جائیں سارے جلدی سے. ہاں جی ٹھیک ہے، اب ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ ہم نے اپنی کہانی کو کل ختم کیا تھا. تو ہماری کہانی ختم ہوئی تھی جب عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا فوارہ چھوٹ پڑا تو تمام قریش کے سردار اور عبد المطلب خوشی سے واپس مکہ آ گئے. تو اب تو پانی کا کوئی جھگڑا رہا ہی نہیں. سب نے مان لیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے یہ عبد المطلب کی ہی ملکیت رہے گا. اب ہوتا یہ رہا کہ وہ کنواں تو حضرت عبد المطلب کے پاس ہی رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے پاس رہا، لیکن اس کا پانی جو تھا وہ تمام لوگ پیتے تھے. مکہ میں جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب کے سب اس کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے. اور اس کے علاوہ عبد المطلب کے خاندان کے پاس یعنی بنو ہاشم کے پاس ایک اور بھی بہت اہم ذمہ داری تھی. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ذمہ داری تھی؟ اس زمانے میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے تھے. اب جتنے بھی حاجی وہاں پہ ہوتے تھے نا، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کے کھانے اور پینے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ بنو ہاشم کے پاس تھا. وہ ان حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. اچھا، اس زمانے کے اندر نا جو لوگ حج کرنے جاتے تھے نا، وہ آج کل کے حج کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح سے ہم آج حج کرنے جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. اس زمانے میں حج اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کا جو حج ہوتا تھا وہ صرف ایک شاپنگ فیسٹیول ہوتا تھا. مطلب دوسرے مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے اور قریش نے کچھ چیزیں اپنی ان کے پاس ہوتی تھی بیچنے کے لیے، جو کہ قریش مختلف جگہوں سے بھی خرید کے لاتے تھے، جس کا ہم پھر میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی کسی اور دن. آج تو ہم بات کر رہے ہیں عبد المطلب کی اور ان کے بیٹوں کی. ٹھیک ہے، اس طرح کا حج ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے بنو ہاشم جو تھا نا، اسے دوسرے جو قریش کے قبیلے تھے ان پہ فوقیت حاصل تھی. اب کیا ہوتا ہے، ٹائم گزرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو 11 خوبصورت بیٹوں سے نوازا اور 6 بیٹیوں سے. اس طرح سے عبد المطلب ٹوٹل 18 بچوں کے باپ بن گئے. اب ان بیٹوں میں ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان بھی تھے. ان کا نام تھا عبداللہ. ابو طالب کے بارے میں بھی آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم آگے کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے نا، میں آپ کو کہانی سناؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی. اب ہوتا کیا ہے، ٹائم گزرتا جاتا ہے، مکہ میں سب لوگ بڑے خوش ہیں، پانی نکل آیا ہوا ہے، اب پانی لے جانے کی تنگی نہیں ہوتی، سب لوگوں کو وہیں پہ پانی موجود ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں نا، تو عبد المطلب کو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے تو کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 خوبصورت تندرست بچے عطا کرے گا تو میں ایک بچہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. اب عبد المطلب کو اپنا کی ہوئی دعا بھی یاد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، یعنی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ عبد المطلب نے تو یہی کہا تھا نا کہ وہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے. تو اس لیے انہوں نے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے پیارے بچوں، مجھے تم سب سے بہت محبت ہے اور کچھ عرصہ پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرست 10 بچے عطا کرے گا تو میں ایک بچہ اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ کون چاہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اب ان کے نزدیک کیونکہ یہ جاہلیت کا دور تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ انسانی جانیں کتنی قیمتی ہے یا اس طرح کی کوئی
ہم منت جو ہے یا دعا جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کی قسم کھائی تھی، دعا کی تھی، وہ پوری تو کرنی تھی۔ اب سارے بچے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ لیکن ابو طالب قوم کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بچے کو منتخب کریں، اور اس سے دوسرے بچوں کے دل میں جائے گا کہ یہ باپ تو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے کرتا نہیں، مطلب وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اپنے کسی بچے سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ایک باپ جو ہوتے ہیں، بابا جان تو اپنے تمام بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قریش میں ایک اور روایت بھی تھی کہ جب انہوں نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ تیر پھینکتے ہوتے تھے، جس طرح سے لکی ڈرا کرتے تھے، اس سے کہ جس کا لکی ڈرا کے اندر نام آ جائے گا اس کو وہ قربان کر دیں گے۔ اچھا جی، تیر پھینکے گئے ناموں کے ساتھ، اس میں سے تیر منتخب کیا گیا، اور اس میں نام پتہ آپ کو کس کا نکلا تھا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا، یعنی عبداللہ کا۔ عبداللہ کے ساتھ عبد المطلب کو شدید ترین محبت تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عبداللہ کا نام نکلا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر قرآن اندازی کی۔ یہ کیا، دوسری دفعہ بھی لکی ڈرا کرنے پہ عبداللہ کا ہی نام نکلا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اور قرآن اندازی کر لیں، ایک دفعہ اور نام نکال لیں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ لیکن جب تیسری دفعہ لکی ڈرا کرتے ہیں، وہ قرآن اندازی نکالتے ہیں، تو تیسری دفعہ نام بھی عبداللہ کا نکلتا ہے۔ اب جب تیسری دفعہ نام عبداللہ کا نکلتا ہے تو عبد المطلب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ کیا ہوتا ہے، اپنی قسم دی ہوتی ہے، اور قسم کو پورا کرنا ہے۔ عربوں کی نا ایک بات بھی بہت اچھی تھی کہ وہ جو بات منہ سے نکالتے تھے نا، یا جس بات کے اوپر قسم کھا لیتے تھے کہ یہ میں کام لازمی کروں گا، وہ کر کے ہی رہتے تھے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انہیں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اپنی بات منہ سے نکال دی ہے اور اس سے میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کہ میرے الفاظ کی کوئی ورتھ نہیں رہے گی، کوئی میرے پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس لیے عبد المطلب کو اپنی قسم کی لاج رکھنی تھی۔ اب وہ بہت بھیگی آنکھوں کے ساتھ، مردہ دل کے ساتھ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں جہاں پہ قربان ہونے کی جگہ، جہاں پہ وہ لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہاں پہ لے جا کے لٹاتے ہیں اور انہیں قربان کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا منظر تھا جسے دیکھ کے تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ عبد المطلب کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا ہے عبد المطلب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لختے جگر کو قربان کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، میں نے قسم کھائی تھی اور میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ لوگوں نے پھر کہا آپ کوئی اور راستہ نکالیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ قوم کے سردار ہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو بھی قربانی دینا پڑے گی، ہم نہیں آپ کو یہ کرنے دیں گے۔ عبد المطلب پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ پھر میں کیا کروں۔ جیسا میں نے آپ کو کل والی سٹوری میں بتایا تھا کہ عربوں کے اندر تھا، وہ کوئی بھی فیصلہ کرانے کے لیے نا کسی کاہن کے پاس جاتے تھے، یعنی نجومی کے پاس یا جادوگر کے پاس۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ چلو ہم کسی کاہن سے پوچھتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے پاس ہی نا ایک بہت بڑی جادوگرنی رہتی تھی، خاتون تھی، وہ نجومی تھی۔ یہ سارے سردار جو ہوتے ہیں قبیلے کے، وہ سارے اس کے پاس جاتے ہیں، عبد المطلب ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی ایسے ایسے مسئلہ ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو کاہن خاتون تھی، جو کاہنہ تھی، وہ کہتی ہیں اچھا مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ جب تمہارے ہاں کسی کا خون بہا دیتے ہیں تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے خون بہا کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا کہتے ہیں اگر کوئی کسی کے قبیلے، کیونکہ اس وقت قبیلہ سسٹم تھا، ہر قبیلہ اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا تھا، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے
تو بدلے میں وہ اس کو اتنی رقم ادا کرے، یا پھر وہ اس کو بدلے میں قتل کریں گے، اگر قتل نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں انہیں مال دے۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو خون بہا جو ہے نا وہ 10 اونٹ ہیں۔ اب کائنہ کہتی ہیں اچھا تو پھر تم لوگ ایسے کرو، اب جو لکی ڈرا نکالو گے نا وہ تم نے نکالنا ہے عبداللہ اور اونٹ کے درمیان، اور جب تک اونٹ کا نام نہیں آ جاتا تم لوگ تب تک ہر دفعہ قرآن نکالتے ہوئے 10 اونٹ بڑھاتے جانا۔ یہ سن کے سارے لوگ واپس آ گئے۔ اب پھر بازار گرم ہے، سارے لوگ قریش کے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی نظریں عبداللہ کی طرف ہیں اور عبد المطلب کی طرف ہیں۔ عبد المطلب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کامتے ہاتھوں کے ساتھ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرتے ہیں اور ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کرتے ہیں، اور اپنے کامتے ہاتھوں کے ساتھ نا تیر جو ہے نا وہ پھر نکالتے ہیں، اس سے قرآن نکالتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، پھر نام جو ہے وہ عبداللہ کا نکلتا ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ہر بندہ شدید نروس ہوتا ہے کہ اور دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ عبداللہ کے بجائے اونٹ کا نام نکلا ہے، یا اللہ عبداللہ کے بجائے اونٹ کا نام نکلا ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی جاتی ہے اور ساتھ میں عبداللہ کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ قرآن نکالنے پہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر عبداللہ کا نام آ جاتا ہے۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ تیسری دفعہ پھر کیا جاتا ہے، اب اونٹ جو ہیں وہ 30 ہو جاتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ ہر دفعہ ایسے کرتے ہیں حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد جو ہے نا وہ 90 ہو جاتی ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ اشک بار ہے اور دعائیں کر رہا ہے اللہ کے حضور، یا اللہ عبداللہ کا نام نہ نکلے، یا اللہ اونٹوں کا نام نکلا ہے، یا اللہ اونٹوں کا نام نکل رہا ہے۔ ہر ایک بندے کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں، لیکن 9ویں دفعہ قرآن اندازی کرتے ہوئے پھر عبداللہ کا نام نکل آتا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اب کی بار اللہ اونٹ کا نام نکلا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ 100 کر دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں عبداللہ کا نام ایک ہی ہوتا ہے۔ جب 10ویں دفعہ قرآن اندازی کی جاتی ہے، سب لوگوں کے دل کی دھڑکنیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں سب کے۔ تو جب وہ قرآن اندازی نکالتے ہیں تو اس میں اونٹ کا نام نکلتا ہے، اور جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سب اتنے خوش ہوتے ہیں، سب ایک دم سے پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت عظیم ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے عبداللہ کو بچا لیا، اللہ تو نے عبداللہ کو بتا دیا۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ خوش جو ہوتے ہیں نا وہ عبد المطلب ہوتے ہیں، کہ ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اسی ٹائم عبد المطلب ان تمام 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ تمام اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں اور پورے کعبہ کے اندر ان اونٹوں کا گوشت بانٹا جاتا ہے۔ تمام انسانوں نے پیٹ بھر کے اس دن اونٹ کا گوشت کھایا۔ اور بات صرف ابھی یہی نہیں رکتی کہ جو 100 اونٹوں کا خون بہا سیٹ کیا تھا اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کی تعداد کو کم نہیں کیا، یعنی اسلام آنے کے بعد بھی جو اگر کسی کا خون بہا ہے عرب کے اندر، وہ ابھی بھی 100 اونٹ ہی ہیں۔ اور آج کی ہماری کہانی یہیں پہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عبد المطلب کی زندگی میں اور کون سے ٹرائل آئے اور اس کے بعد عبد المطلب کا کیا فیصلہ ہوا، وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ چلیں سارے بچے اب جائیں، اپنی ماؤں کو تنگ کیے بغیر آپ سب لوگ سو جائیں، صبح اسکول جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔